خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹ رہے ہیں، ایک ایسے رہنما اور ان کے ایک آپ کہہ لیں انتہائی کٹھن فیصلے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس فیصلے کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں چیف جوزف اور نیز پرس قبیلے کی، خاص طور پر وہ لمحات جب انہیں اپنی بقا اور اپنے اصولوں کے درمیان ایک بہت مشکل انتخاب کرنا پڑا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ چیف جوزف آخری فیصلہ اور الفاظ کے عنوان سے ایک تحریر ہے۔ تو آج اس گہری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیف جوزف کے کردار کو سمجھیں، ان کے حالات کو، اور اس فیصلے کے پیچھے جو گہرے معنی ہیں ان پر بات کریں۔ وہ فیصلہ جس نے تاریخ پر ایک انمٹ نقش چھوڑا۔ جی بالکل۔ اور اس کہانی کو آپ سمجھیں صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے وہ پس منظر دیکھنا ہوگا، وہ ماحول جس میں یہ سب کچھ ہوا۔ نیز پرس قبیلہ، جنہیں نمیپو بھی کہتے ہیں، یعنی اصل لوگ۔ اچھا، اصل لوگ۔ جی، ہم لوگ۔ یہ صدیوں سے شمال مغربی امریکہ کی وسیع وادیوں میں گھنے جنگلات، دریاؤں کے کناروں پر رہتے تھے۔ ان کی زندگیاں فطرت کے ساتھ پوری طرح جڑی ہوئی تھیں۔ دریا سے سالمن مچھلیاں پکڑنا، پہاڑوں میں شکار کرنا، موسم کے ساتھ اپنی جگہیں بدلنا۔ یہ صرف زمین نہیں تھی ان کے لیے، یہ ان کی پہچان تھی، ان کی روحانیت، ان کے آباء و اجداد کی میراث تھی۔ اور چیف جوزف، جن کا اصل نام تو ہنماٹو یالاتق تھا، کافی مشکل نام ہے۔ جی، وہ اپنے والد کی طرح ہی ایک بہت محترم، بہت سمجھدار رہنما مانے جاتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک وقار تھا اور آنکھوں میں اپنے لوگوں کے لیے گہری محبت، ایک ذمہ داری کا احساس صاف نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ جو پرامن زندگی تھی، یہ کب درہم برہم ہونا شروع ہوئی؟ وہ فیصلہ کن موڑ کب آیا؟ میرا خیال ہے یہ وہ وقت تھا جب امریکی حکومت اور فوج نے وہ اپنی توسیع پسندی کی پالیسی کے تحت ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ جی ہاں، بالکل۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی وسیع آبائی زمینیں چھوڑ دیں، وہ زمینیں جو ان کے لیے مقدس تھیں، اور ایک بہت ہی آپ کہیں محدود مخصوص علاقے یعنی ریزرویشن پر چلے جائیں۔ ریزرویشن؟ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مطالبہ ان کے لیے کتنا تباہ کن تھا۔ ریزرویشن صرف زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا نہیں تھا، یہ دراصل ان کی ثقافت، ان کی خود مختاری، ان کے پورے طرز زندگی کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اچھا۔ ریزرویشن کی زمین اکثر اچھی نہیں ہوتی تھی، غیر زرخیز، اور وہاں انہیں مجبور کیا جاتا کہ اپنی روایتیں چھوڑیں، ایک بالکل مختلف زندگی اپنائیں، جسے امریکی حکومت مہذب سمجھتی تھی۔ یعنی اپنی شناخت ہی مٹا دو۔ بالکل، اپنی شناخت مٹانے کے مترادف تھا۔ اسی لیے چیف جوزف اور جو دوسرے رہنما تھے، ان کا جواب بہت واضح تھا، دو ٹوک: یہ ہماری زمین ہے، ہمارے باپ دادا کی، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ صرف علاقے کا جھگڑا نہیں تھا، یہ تو پوری تہذیب اور وجود کی بقا کا سوال بن گیا تھا۔ بالکل، لیکن امریکی فوج کا رویہ بہت سخت تھا۔ ان کے پاس طاقت تھی، دھمکی دی کہ اگر حکم نہیں مانا تو طاقت استعمال کریں گے۔ چیف جوزف امن چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ فوج سے لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی۔ ظاہر ہے، ان کے لوگ کم تھے، ہتھیار بھی ویسے نہیں تھے، وہ ایک ناممکن صورتحال میں پھنس گئے تھے۔ یا تو سب کچھ قربان کر کے لڑو جس میں ہار نظر آ رہی تھی، یا پھر اپنی زمین، آزادی، ثقافت سب چھوڑ کر ایک غیر یقینی محدود مستقبل قبول کر لو۔ بہت مشکل فیصلہ۔ جی، ناقابل تصور بوجھ تھا یہ کسی بھی رہنما کے لیے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اور اپنے لوگوں کا مستقبل دیکھتے ہوئے انہوں نے آخرکار وہاں سے نکل جانے کا وہ انتہائی تکلیف دہ فیصلہ کیا۔ اور یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جسے تاریخ میں نیز پریس کی عظیم پسپائی کہتے ہیں، یا طویل فرار۔ یہ کوئی منصوبہ بنا کر ہجرت نہیں تھی، بلکہ جان بچانے کی ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ کتنی طویل تھی یہ؟ یہ تقریباً 1170 میل یعنی کوئی 1880 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اتنا لمبا سفر! چیف جوزف اپنے پورے قبیلے کو لے کر نکلے، جس میں جنگجو تو تھے ہی، مگر بوڑھے، عورتیں، بچے بھی تھے، تقریباً 750 لوگ، اور وہ ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے۔ راستہ کیسا تھا؟ پہاڑ، جنگل، دریا۔ جی، بہت دشوار گزار۔
اونچے پہاڑ، گھنے جنگل، تیز بہتے دریا، اور یہ سفر کوئی چند دن یا ہفتے کا نہیں تھا، تقریباً 4 مہینے لگے۔ 4 مہینے؟ تصور کریں، ہر وقت یہ ڈر کہ دشمن پیچھے ہے، ہر وقت یہ فکر کہ آگے کیا ہوگا۔ امریکی فوج جنرل اولیور او ہاورڈ کی قیادت میں مسلسل ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے تھے۔ کوشش تھی کہ بس ایک قدم آگے رہیں۔ حالات ناقابل بیان حد تک سخت تھے۔ جیسے جیسے وہ شمال کی طرف گئے، موسم تیزی سے بدلا، گرمیاں گئیں، خزاں آئی، اور پھر شدید سردی۔ اونچے پہاڑی علاقوں میں تو وقت سے پہلے برف باری شروع ہو گئی۔ کھانے پینے کی شدید قلت ہو گئی۔ مسلسل سفر اور پیچھے لگی فوج کی وجہ سے شکار کرنا، خوراک جمع کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ بالکل، ان کے پاس سردی کے مناسب کپڑے نہیں تھے، بہت سے لوگوں کے پاس گرم کمبل تک نہیں تھے، جانور بھوک سے مر رہے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر بچوں کا تھا۔ ان کے پاؤں پتھروں پر چل چل کر زخمی تھے، بھوک اور سردی سے نڈھال۔ بوڑھے اور بیمار لوگ ہمت ہار رہے تھے۔ یہ صرف جسمانی تھکن نہیں تھی، یہ روح کو توڑ دینے والی مایوسی تھی۔ ایسی حالت میں چیف جوزف پر کیا گزر رہی ہوگی؟ رات کو جب وہ کہیں رکتے ہوں گے، آگ کے گرد اپنے ٹھٹھرتے بھوکے تھکے آرے لوگوں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے؟ ایک پورے قبیلے کی زندگی کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ میں انہیں کیسے بچاؤں، کہاں لے جاؤں؟ یہ سوال تو یقیناً کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برستے ہوں گے۔ اور اس دوران یہ صرف بھاگنا نہیں تھا، نیز پیس جنگجوؤں نے اپنی بقا کے لیے کئی جگہوں پر فوج کا مقابلہ بھی کیا۔ وہ بہت بہادر تھے اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھے۔ اچھا؟ جی، انہوں نے وائٹ بٹ کینین، کلیئر واٹر، بگ ہول جیسی لڑائیوں نے فوجی دستوں کو حیران کن شکستیں بھی دیں۔ ان لڑائیوں نے فوج کو بھی ان کی ہمت کا قائل کر دیا تھا۔ لیکن ہر جھڑپ، ہر فتح کی قیمت تھی۔ ان کے جنگجو شہید ہوتے گئے، ان کے وسائل کم ہوتے گئے، اور قبیلہ مجموعی طور پر کمزور ہوتا گیا۔ تو وہ ایک طرح سے پیچھے ہٹتے ہوئے لڑ رہے تھے، لڑائیاں جیت رہے تھے، لیکن مجموعی جنگ ہار رہے تھے، کیونکہ نہ کمک تھی نہ وسائل۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ہر کامیابی انہیں مہنگی پڑ رہی تھی۔ ان کا اصل مقصد لڑنا تھا ہی نہیں، وہ تو کینیڈا کی سرحد تک پہنچنا چاہتے تھے۔ کینیڈا؟ کیوں؟ انہیں امید تھی کہ وہاں وہ امریکی فوج کی پہنچ سے دور ہو جائیں گے اور سٹنگ بل کے لکوٹا سو قبیلے کے ساتھ پناہ لے کر آزادی سے رہ سکیں گے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جہاں صورتحال بالکل ہی نازک ہو گئی۔ جی ہاں، کئی مہینوں کی یہ مسلسل مشقت، بھوک، سردی، بیماری، لڑائیاں، اس سب کے بعد نیز پرس قبیلہ آخرکار مونٹانا کی بیر پاؤ پہاڑیوں کے پاس ایک برفانی وادی میں پہنچا۔ وہ کینیڈا کی سرحد سے صرف 40 میل دور تھے، تقریباً 65 کلومیٹر۔ اوہ، بہت قریب۔ زور تھا۔ ایک شدید برفانی طوفان نے انہیں وہیں روک لیا، اور اسی دوران امریکی فوج کا ایک تازہ دم دستہ آ گیا، کرنل نیلسن مائلز کی قیادت میں۔ انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ آزادی اتنی قریب اور پھر بھی اتنی دور، یہ تو بہت ہی دل شکن صورتحال رہی ہوگی۔ ناقابل تصور حد تک قبیلے کے لوگ جسمانی اور جذباتی طور پر آپ کہیں اپنی آخری حد پر تھے۔ بھوک، تھکن، سردی سے بالکل نڈھال۔ بچے برف میں ٹھٹھر کر رو رہے تھے، بہت سے بیمار تھے۔ بوڑھوں میں اب مزید چلنے کی، بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ امید کی جو آخری کرن تھی وہ بھی جیسے بجھ رہی تھی۔ 5 دن تک شدید سردی میں لڑائی چلتی رہی، لیکن نیس پرس اب مزید لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ چیف جوزف نے اپنے لوگوں کی یہ حالت دیکھی ہوگی، ان کی آنکھوں میں وہ مایوسی، جسموں میں وہ تھکن۔ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کی بہادری دیکھی تھی، اپنے قبیلے کی ہمت بھی، لیکن اب وہ جانتے تھے کہ مزید لڑنے کا مطلب صرف موت ہے، خاص طور پر بے گناہ بچوں اور بوڑھوں کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک رہنما کو شاید زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے یقیناً سوچا ہوگا، اگر میں لڑتا رہا تو میرے یہ پیارے لوگ، یہ بچے، بوڑھے، عورتیں، سب سردی اور بھوک سے مر جائیں گے۔ کیا میری ضد، میرا اصول، میری آزادی کی خواہش ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ آزادی دہلیز پر تھی، مگر اس تک پہنچنے کی قیمت وہ ناقابل برداشت نظر آ رہی تھی۔ اسی کشمکش نے انہوں نے اپنے چند جو باقی ساتھی تھے، ذیلی سردار تھے، ان سے مشورہ کیا۔
وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں میں اب بھی لڑنے کی کوئی ہمت باقی ہے، کیا وہ اس آخری شاید فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بزرگ ساتھی تھے جنہوں نے جوزف کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور کہا، جوزف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخری سانس تک لڑیں گے، لیکن سچ یہ ہے ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے بچے ٹھٹر رہے ہیں، کپڑے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، ہم مزید نہیں لڑ سکتے، ہم مزید نہیں چل سکتے۔ یہ الفاظ جو ایک تلخ حقیقت تھے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ جوزف سمجھ گئے کہ اب راستہ صرف ایک ہی بچا ہے اگر وہ اپنے لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور تب انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے انہیں تاریخ میں امر تو کر دیا، لیکن شاید ان کے دل پر ایک ایسا زخم لگا دیا جو کبھی نہیں بھرا ہوگا۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کسی جنگجو کے لیے، خاص طور پر جو اپنی زمین اور آزادی کے لیے لڑ رہا ہو، آسان نہیں ہوتا۔ یقیناً نہیں۔ وہ اپنے پھٹے پرانے موسم کے مارے کپڑوں میں تھے، لیکن سر فخر سے بلند تھا۔ برفانی ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ امریکی فوج کے کیمپ کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر شکستگی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم قربانی کا عزم تھا، اپنے لوگوں کے لیے محبت تھی۔ وہ جنرل ہاورڈ جو پیچھے سے پہنچ چکے تھے اور کرنل مائلز کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ان کے پیچھے ان کے تھکے ہارے، بھوکے، سردی سے کانپتے لوگ خاموشی سے کھڑے تھے، اپنے سردار کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جو آج بھی انسانی ہمت، وقار اور المیے کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے گہری سانس لی ہوگی، شاید اپنی کھوئی ہوئی آزادی، اپنی مقدس زمین، اپنے شہید ساتھیوں کو یاد کیا ہوگا، اور پھر اپنی گونجدار آواز میں وہ تاریخی تقریر کی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: جنرل ہاورڈ کو بتا دو کہ میں ان کے خیالات جانتا ہوں، جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ میرے دل میں ہے، میں لڑ لڑ کر تھک گیا ہوں۔ ہمارے سردار مارے جا چکے ہیں، لکنگ گلاس مر چکا ہے، تلہول زوٹ مر چکا ہے، تمام بوڑھے مر چکے ہیں، اب نوجوانوں کو ہی ہاں یا نہ کہنا ہے۔ وہ جس نے نوجوانوں کی قیادت کی، اولاکٹ، جوزف کا بھائی، وہ بھی مر چکا ہے۔ سردی بہت ہے، ہمارے پاس کمبل نہیں، بچے ٹھٹر رہے ہیں۔ میرے لوگ ان میں سے کچھ پہاڑوں میں بھاگ گئے ہیں اور ان کے پاس نہ کمبل ہے نہ خوراک، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں، شاید ٹھنڈ سے مر رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو میں زندہ پا سکتا ہوں۔ میری بات سنو میرے سرداروں، میں تھک گیا ہوں، میرا دل بیمار اور غمگین ہے۔ جہاں سے اب سورج چمک رہا ہے، میں اب کبھی لڑائی نہیں کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو فوجی افسران تھے، جنرل ہاورڈ، کرنل مائلز، وہ جوزف کی تقریر سے، ان کی ہمت سے، ان کے وقار سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں ایک ہارے ہوئے دشمن کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عظیم رہنما کے طور پر دیکھ رہے تھے، جو اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی آزادی، اپنے اصول قربان کر رہا تھا۔ اس تقریر کے بعد ہتھیار ڈالنے کا عمل مکمل ہوا اور نیز پرس کا یہ طویل، بہادرانہ اور المناک سفر ختم ہو گیا۔ اس فیصلے کا جو فوری نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ امریکی حکومت نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اچھا، کیا وعدہ تھا؟ جوزف کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ان کے قبیلے کو ان کی آبائی سرزمین واپس بھیج دیا جائے گا، والوا وادی میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہیں اور ان کے لوگوں کو پہلے کینسس بھیجا گیا، پھر انڈین ٹیریٹری یعنی آج کا اوکلاہوما۔ بالکل مختلف علاقہ۔ جی، وہاں کا ماحول ان کے لیے بالکل اجنبی تھا، صحت کے لیے نقصان دہ۔ بہت سے لوگ بیماریوں سے اور آپ کہیں دل ٹوٹنے سے مر گئے۔ بعد میں کچھ لوگوں کو واشنگٹن ریاست کے کولول ریزرویشن پر تو منتقل کیا گیا، لیکن چیف جوزف کو اپنی پیاری والووا وادی میں واپس جانے کی اجازت کبھی نہیں ملی۔ کبھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ 1904 میں جلا وطنی میں ہی وفات پا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت ٹوٹے ہوئے دل سے ہوئی۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فوری نتائج تو بہت تکلیف دہ تھے، لیکن کیا اس فیصلے کی کوئی اور جہت بھی تھی؟ بالکل، اگرچہ فوری انجام المناک تھا، لیکن چیف جوزف کے فیصلے نے بہت سے نیز پرس لوگوں کی جانیں بچا لیں۔ وہ لوگ جو شاید سردی، بھوک یا وہ آخری مایوس کن لڑائی میں مارے جاتے،
انہوں نے ایک ایسے دشمن کے سامنے جسے شکست دینا ناممکن تھا حقیقت پسندی دکھائی اور اپنے لوگوں کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ اور وقت کے ساتھ ان کی کہانی، ان کے الفاظ وہ دنیا بھر میں پھیلے۔ لوگ انہیں ایک ایسے بہادر رہنما کے طور پر جاننے لگے جس نے نہ صرف بے مثال جرت سے جنگ لڑی بلکہ اس سے بھی بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، امن کی خاطر، اپنے لوگوں کی زندگی کی خاطر ہتھیار ڈال دیے۔ ان کا ہتھیار ڈالنا کمزوری نہیں سمجھا گیا بلکہ دانش مندی، غیر معمولی ہمت اور اپنی قوم کے لیے گہری محبت کی ایک لازوال مثال بن گیا۔ تو یہ خیال کہ کبھی کبھار سب سے بڑی بہادری لڑنے میں نہیں بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کب نہیں لڑنا، یہ یہاں بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ یقیناً، لیکن یہ اس سے بھی شاید تھوڑا گہرا ہے۔ یہ صرف لڑنے یا نہ لڑنے کا سوال نہیں تھا، یہ اس بات کی پہچان تھی کہ قیادت کا اصل جوہر کیا ہے۔ کیا یہ اصولوں پر سختی سے قائم رہنا ہے چاہے قیمت انسانی جانوں کی صورت میں دینی پڑے، یا قیادت کا مطلب اپنے لوگوں کی حفاظت اور بقا کو ہر چیز سے اوپر رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی ذاتی انا، اپنی خواہشات، یہاں تک کہ اپنے اصولوں پر بھی سمجھوتا کرنا پڑے۔ چیف جوزف نے دوسرا راستہ چنا۔ نیز پرس قبیلے نے انہیں کبھی نہیں بھلایا۔ ان کی کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوئیں، بچوں کو سکھایا گیا کہ ایک سچا سردار وہ ہوتا ہے جو جوزف کی طرح اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتا ہو۔ ان کی میراث صرف نیز پر تک نہیں رہی بلکہ وہ پوری دنیا میں جو مقامی امریکی عوام ہیں ان کے حقوق، ان کی جد و جہد اور ان کے وقار کی ایک طاقتور علامت بن گئے۔ یہ واقعی یہ گہرا نکتہ ہے، یہ ہمیں قیادت کی نوعیت پر بالکل مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بلا شبہ چیف جوزف کی کہانی ہمیں قیادت کے اس پہلو پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جس پر اکثر بات نہیں ہوتی۔ جب بقا داؤ پر لگی ہو، جب سارے راستے بند نظر آئیں، جب امید کی کوئی کرن نہ ہو، تو ایک رہنما کو کن ناقابل بیان حد تک مشکل، دل توڑ دینے والے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا حقیقی طاقت ہمیشہ مزاحمت کرنے، ڈٹے رہنے، لڑتے رہنے میں ہی ہوتی ہے، یا پھر حقیقی طاقت اس تلخ حقیقت کو مان لینے اور یہ جاننے میں بھی ہے کہ کب رکنا ہے، کب ایک مختلف اگرچہ تکلیف دہ راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ مستقبل کو بچایا جا سکے؟ چیف جوزف کی داستان ہمیں ہمت، قربانی، محبت اور قیادت کے اصل معنی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، خاص طور پر انتہائی مشکل حالات میں۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ انسانی جذبات، رہنماؤں کی پیچیدگیوں اور اصولوں اور بقا کے درمیان جو مشکل ترین انتخاب ہوتے ہیں ان کی ایک لازوال کہانی ہے۔ یہ ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کوئی آسان جواب نہ ہو تو صحیح فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور اس فیصلے کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے، نہ صرف رہنما کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں اس فیصلے سے جڑی ہوتی ہیں۔